پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے صحابہ کرام کو استخارے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تمام کاموں میں استخارے کے لیے دعا یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ دن یا رات میں کسی بھی وقت استخارے کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بھلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، اور تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کام کا میرے حق میں فیصلہ کر دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ دعا کرتے وقت حاضل امرہ کی جگہ اپنے کام کا نام لیا جائے، مثلا حاضر سفرہ یا حاضر نکاح یا حاضی تجارہ کہے۔ اگر عربی نہ آتی ہو تو حاضل امرہ ہی کہہ لیا جائے اور دل میں اس کام کو مراد لیا جائے۔ استخارے کے بارے میں چند ہدایات۔ استخارہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے۔ استخارے کے بعد خواب کے ذریعے نتیجہ نظر آنا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ استخارہ صرف اہم کام کے لیے نہیں بلکہ ہر چھوٹے بڑے کام کے لیے بھی کرنا چاہیے۔ استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانا درست نہیں ہے۔ صحیح رشتے کا انتخاب والدین ہی کر سکتے ہیں، اس لیے رشتوں کے معاملے میں جن لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی ہونا ہو ان کو خود بھی اور والدین کو بھی استخارہ کرنا چاہیے۔ دعا کرنے کے بعد نیک اور سمجھدار لوگوں سے مشورہ کیا جائے اور جو کام آسان ہو جائے یا جس پر دل مطمئن ہوتا ہو وہ کر لیا جائے۔ اب اس کام میں خیر شامل ہو جائے گی، اس پر عمل کرنے کے بعد کسی قسم کا نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا۔